السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے، علم سے مراد علم قطعی ہے، علم وحی ہے، خبر صادق ہے۔ یہ خبر، یہ علم القا ہوتا ہے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور سب سے زیادہ جامعیت، خاتمیت اور اکملیت کے ساتھ علم وحی آتا ہوا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ لطیف خبیر کی طرف سے ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کے نقطہ آغاز پر توثیق فرما دی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی تشکیک نہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کے سرنامے پر یہ جملہ نہیں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو بیٹے، درمیان میں فون کال آ گئی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ علم قطعی ہے، علم وحی رب جلیل نے کلام فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجزاب فرمایا، آپ کی سینہ اطہر پر اس کی تنزیل ہوئی، اور پھر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اس وحی کی، اس علم کی رسالت بھی آ گئی۔ تو وہاں شک کو، اشتباہ کی، ریب کی، غیر یقینی صورتحال کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے، مشاہدہ دلیل قطعی نہیں ہے۔ علم یعنی علم وحی جو اصل علم ہے، جو العلم ہے، وہ دلیل قطعی ہے، دلیل مطلق ہے، برہان رشید ہے۔ مشاہدہ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اولیاء اکرام علیہم الرحمہ کو میسر آتا ہے۔ مشاہدہ قوی ہوتا ہے، مشاہدہ خدا نہ کرے بعض اوقات کمزور بھی ہوتا ہے۔ مشاہدہ بہت کچھ ہے بیٹا، بہت کچھ ہے۔ جب آئینہ باطن صاف ہو جاتا ہے تو مشاہدہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی توثیق فرمائی ہے کہ میرے بعد مبشرات ہیں۔ اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو رؤیائے صادقہ ہے، یا وہ کیفیات جو صالحین کے قلوب پر ظاہر ہوتی۔ رؤیائے صادقہ اور مشاہدہ، ان دونوں کی توثیق ہے، لیکن بہر صورت بیٹا یہ طبیعی چیزیں ہیں، فالوئنگ چیزیں ہیں۔ قطعی علم جو جس پر یقین بالکل کسی بھی شک اور شبہ سے بالاتر ہے، وہ علم وحی ہے۔ جزاکم اللہ بیٹا۔